बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर है जी। जो लोग ईरान के हामी थे उन्हें मुबारक हो कि ईरान ने अपने मुस्तकिल मिजाजी से मसला हल कर लिया कि उसका एटमी मामलात जो हैं वो भी तबाह नहीं हुए। तबाही बहुत हुई, बहुत नुकसान उठाया, लेकिन सब्र व तहम्मुल से ऐसा रास्ता दिखाया कि आखिरकार अमेरिका बहादुर को सीज़ फायर कराना पड़ गया। हालांकि ट्रंप पे कोई यकीन नहीं करता, लेकिन फिर भी और इन्हें 12 घंटे कह दिए, 24 घंटे की बात कर दी और दोनों तरफ से ये क्लियर सीज़ फायर हो गया, यानी जंग बंदी हो गई। कौन जीता कौन हारा मैं आपको इसको तफसीलात से बताऊंगा, बल्कि ये सीज़ फायर हुआ कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं बड़ी अहम थी, उन तमाम चीज़ों से आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार भी करें। जी नाज़रीन, मुस्लिम उम्मा की इज़्ज़त बच गई। किया उन्होंने कुछ नहीं, ईरान के साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि 56 ममालिक में 57 ममालिक में से सिर्फ 21 ममालिक ने बयानिया तौर पर हिमायत की। बाकी खुद ईरान ने अपने यानी कंधों पर सारा भार बर्दाश्त किया। उसकी फ़िज़ाइया बिल्कुल किसी काबिल नहीं थी, क्योंकि 40-45 साल से उन पर पाबंदियाँ हैं और वो कोई जहाज़ ख़रीद नहीं सके। लेकिन अपनी फ्रंट लाइन यानी आला सियासतदान, साइंसदान और आला सिपह सलार की शहादतों के बाद भी वो अपने पाँव पे खड़े रहे। और फिर क्या हुआ, पाँव पे खड़े रहे और फिर उनको फतह मिली। फतह कैसे मिली कि अमेरिका को खुद मानना पड़ गया कि सीज़ फायर होना चाहिए। हालांकि उसने भी एक हमला कर लिया, 2 हफ्ते का टाइम देके फिर किया। इसलिए ट्रंप पर यकीन नहीं किया जा सकता कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। तहम इसराइल की तरफ से भी CNN ने ऐलान कर दिया कि हाँ, जंग बंदी हो गई। ईरानी मीडिया भी कह रहा हो गई, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ये कहते थे ईरानी अब्बास अराग़ची, उनका दावा ये था कि नहीं, पहले इसराइल फायरबंदी करे, हमला बंद करे। फिर हुआ क्या, आज सुबह जिस अंदाज में ईरान ने हमले पे हमला किया और ट्रंप को जवाब दिया, बशारतुल अल फतह के नाम से जो उन्होंने हमला किया ईरान के अमरीकी अड्डों पर, कतर पर भी हमला किया, शाम पे भी हो चुका था, बहरीन पे भी किया। तो ये मसला जो था ये बड़ा अहम हो गया। कतर ने भी फ़ोन किया अमेरिका को कि भाई ये क्यों हो गया। इसी तरह पाकिस्तान ने भी कतर के सरबराह को फ़ोन किया कि जनाब हमें बड़ा अफसोस हुआ कि ये हुआ। लेकिन सबको पता था, ईरान ने बता दिया था कि जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, छोटी ताकत है और सारी दुनिया यही करी थी। पाकिस्तान में बहुत से जर्नलिस्ट कि ईरान का क्या मुकाबला उसके साथ इसराइल के। लेकिन ईरान ने ये बात साबित करती, आयतुल्लाह खमनाई ने, रहबर मौज़म ने उनके ये साबित कर दी कि ईमान की ताकत सबसे बड़ी है, कोई चीज़ नहीं है। और उन्हें अपने मिज़ाइल से लड़ाई लड़ी और उनका कोई एटमी असासे जो थे जिनको तबाह करने के लिए अमेरिका बहादुर आए थे वो भी नाकाम गए। उनका दावा है कि हमने कर दिया, लेकिन वही किया, उन्होंने अपना माल निकाल लिया था। इसी तरह इन्होंने भी, ईरान ने जो हमले किए हैं अमरीकी अड्डों पे, वहाँ भी इन्होंने इतला दे दी कि हम आ रहे हैं, कि यहाँ अमरीकी अड्डे हैं, हम इनको तबाह कर देंगे। वहाँ से भी वो कहते हैं कि जहाज़ उन्होंने अमेरिका ने निकाल लिए थे, लेकिन कतर में 3 जहाज़ मौजूद थे। इसराइल को जिस तरह खंडर बना दिया, छोटी जगह है, छोटा मुल्क है, लेकिन जिस अंदाज में लड़ाई की और इतना फासला तय करके पहुँचे हैं ईरानी, और जो वहाँ भागदौड़ मची, भगदड़ मची, लोगों को पहले रोका गया कि मुल्क से बाहर ना जाओ, फिर बाद में इजाज़त दे दी गई कि जाओ। तो एक बड़ा मसला टल तो गया कि मशरिक़ वस्ता में आग जो थी फैली पूरी दुनिया में जानी थी, खाली खत्ते की बात नहीं थी, सबको नुकसान। और ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर तो सबको नुकसान हो चुका, स्टॉक एक्सचेंज गिर गई थी। लेकिन आज जो ही ये ऐलान हुआ तो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज भी, जो मंदी का रुझान था कल देखा गया था, आज उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और शाम तक मज़ीद इजाफा होगा। अब फ़ज़ाई हदूद भी खुल जाएंगी, अपनी फ़्लाइट्स जो हैं वो भी चल पड़ेंगी। लेकिन सबक ये सिखा दिया कि जिस तरह वो सिलेंडर मोदी ने सिलेंडर किया था ना, बंदर मोदी ने पाकिस्तान को बिल्कुल छोटा समझा था कि जनाब हम जाएंगे, हमला करेंगे और ये जनाब पाकिस्तान चुप कर जाएगा, लिहाज करेगा, लिहाजा हमारी वह इलाके में यानी चौधराहट हो जाएगी। उसी तरह इसराइल का ख्याल था कि ईरान की क्या बसात, और अमेरिका के आशीर्वाद पर उसने हमला किया था। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका का वो बच्चा है। तो ये दोनों बच्चे जो हैं मार खा गए। अब ये मुँह छुपाते फिरे, मोदी साहब भी और नेतन्याहू भी, कि सब कुछ करने के बावजूद इनको कुछ नहीं मिला सिवाय
ناکامی کے سوائے بدنامی کے سوائے منہ کالا کرنے کے کچھ نہیں ملا انہیں۔ ایران کو جتنا نقصان ہوا وہ ناقابل تلافی کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ سائنسدان جو مار دیے، بڑے قیمتی سائنسدان تھے، 12 14 15 یا اس سے بھی زیادہ، اور پھر سپہ سالار مار دیے۔ سپہ سالار اتنی آسانی سے تو نہیں بنتا، لیکن اصحابی لڑائی تھی۔ ایران نے کہا تھا ہم طویل لڑائی لڑیں گے، ہم مختصر لڑائی نہیں لڑیں گے، اور اس نے اس کو کیا، صرف 12 دن میں کام ہو گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہماری جانیں جو اللہ کے لیے شہید یا غازی، اور اس حوالے سے وہ جیت گیا، آپ کا نظریہ جیت گیا، پاکستانیوں کا نظریہ، مسلمانوں کا نظریہ جیت گیا۔ لیکن اب اپنے اپنے مسلم امہ کو اپنے اپنے گریبانوں میں جناب جھانکنا پڑے گا کہ اس نے اس جنگ میں کیا کردار ادا کیا۔ ایران نے وہ جو اسٹیٹ آف ہرمز تھا اس پہ جو کہا نا کہ ہم بند کر دیں گے، اور اس میں کہا جو وہاں سے جہاز مڑنے شروع ہو گئے، یہ ایک بڑا پوائنٹ تھا۔ دوسرا، رشیا نے کہا کہ ہم ہر قسم کا، حالانکہ میں نے یہ کل کہا تھا کہ شاید رشیا مدد اس انداز میں نہ کر سکے کیونکہ وہ یوکرائن میں مصروف ہے، لیکن رشیا نے کہا ہم ہر قسم کی امداد کرنے کو تیار ہیں۔ تو امریکہ بہادر کو پتہ لگ گیا کہ جناب کم بچ جانا، کم بچ گیا تو پھر جناب نوبل انعام اور فلانا اور یہ وہ، لہٰذا اس نے پھر ایک چھال مار کے پھر ٹویٹ کر دیا کہ میں نے سیز فائر کرا دیا، میں نے بات کر دی، میں نے ہو گئے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، جس طرح خوش ہوتے تو ہوئی جو چودھری ہو، تسی وڈیل چودھری ہو، لیکن بات سیدھی سی ہے کہ جیتا جو ہے وہ ایران ہے، ہارا جو ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ جس انداز میں اسرائیل نے حملہ کیا، پہل کی تھی، ایران کہہ رہا تھا کہ جب تک وہ حملے نہیں روکے گا جب تک نہیں، تو یقین دہانی کرا دی گئی، اور کہا یہ کیا کہ اس کو بھی ایک ایڈوانٹیج، فیس سیونگ، اسرائیل کی بھی، امریکہ کی بھی، ٹرمپ کی بھی، یاتنیاہو کی بھی، لیکن یاتنیاہو قاتل ہے اور بہت بڑا قاتل ہے۔ اس نے فلسطینیوں کو جس طرح مارا اور جس طرح وہاں بمبارمنٹ کی اور جو کچھ کیا، اس پر پوری امہ خاموش تھی، کچھ نہیں کیا۔ لیکن اب لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے شور مچایا کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ آئینی قانونی نہیں ہے جو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ امریکہ میں مظاہرے ہوئے ٹرمپ کے خلاف کہ موافقے کی تحریک پیش کی جائے، یہ اس قابل نہیں کہ اس کو صدر رہنے دیا جائے۔ دوسری طرف وہ نکلے ہیں امن کا عالمی ایوارڈ لینے کے لیے۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے یہ ہوا کہ پھر مجبوراً ان کو اس راستے پہ آنا پڑا، اور کس کے سامنے ہوئے؟ اصل میں یہ ایران کے سامنے سلنڈر ہوئے، کیونکہ ایران نے یہ کہا تھا کہ آخری قطرے کے خون تک ہم لڑیں گے، ہم ہاشمی جوان ہیں۔ آیت اللہ خمینائی نے کہا تھا کہ ہم ہاشمی جوان ہیں، ہاشمی سے واسطہ ہے، یہ بنو امیہ نہیں ہے۔ یہ ان کا واضح بیان تھا۔ اسی طرح ان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ سب مر جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ایران ختم ہو جائے، وہ کہتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اسلام جیتا ہے، فتح اسلام کی ہوئی ہے۔ ٹرمپ صاحب منہ کا ذائقہ چینج کرنے کے لیے کہیں کہ مشرق وسطیٰ کی ہوئی ہے، امن کی فتح ہوئی، نہیں، یہ صرف ڈرامہ فیس سیونگ ہے۔ اصل جو ہے وہ اسلام کی فتح ہوئی ہے، کوئی مانے نہیں مانے، اور جس اسلامی ملک کے ساتھ نہیں دیا وہ اپنے گریبانوں میں جھانکے، اور ان کا آئندہ کا کردار کیا ہوگا، اگر مستقبل میں کسی پہ کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا۔ ورنہ ماضی میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ عراق کس طرح تباہ کیے انہوں نے، لیبیا کس طرح تباہ کیا، شام پہ کیا کیا، یہاں رجیم چینج کا تھا، دو ہی باتیں تھے نا، ایک ایٹمی جوہری طاقت اس کا خاتمہ کرنا ہے کہ یہ ایٹم بم نہ بنا لیں، اور دوسرا یہ تھا کہ رجیم چینج کرنی ہے، ورنہ وہ ایٹمی طاقت جو ہے یہ بن جائے گا ایران۔ تو اب دونوں کام نہیں ہوئے، تو پھر شکست کس کی ہوئی؟ شکست ہوئی امریکہ بہادر کی، شکست ہوئی ان کے بچے کی، اسرائیل کی، اور شکست ہوئی کہ اسرائیل تباہ ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، یہودیوں کے پاس ساری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، امریکہ کی تجارت میں چھائے ہوئے ہیں، امریکہ کے ہر شعبے میں موجود ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مرنے اتنا تباہی ہوئی کہ صحرا میں، شہر میں اہم عمارتیں تباہ ہو گئی، 7 8 منزلہ عمارتیں، لیکن مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ چھپاتے ہیں، مرنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس لیے جناب ندی پیں بول گئی اور بے بس ہو گئے۔ میں 2-3 دن پہلے کہا تھا کہ اسرائیل بے بس ہے، اور ایران جو ہے وہ ابھی بھی پورا تازہ دم ہو کے کھڑا ہے، حالانکہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے، لیکن جس انداز میں یہ کرایا جا رہا ہے اس میں ابہام کئی موجود ہے کہ ٹرمپ صاحب آئندہ دنوں میں کیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش، تو ایران کو بھی ہوشیار باش ہونا ہوگا کہ کل کیا کرتے ہیں، اور وہ جو موساد کے ساتھ بھارتی راہ کے ایجنٹوں کو جس طرح پکڑنے اور جس طرح ایرانی پھانسی دے رہے ہیں، اس میں بھی تیزی کرنی ہوگی تاکہ کوئی شخص مملکت کے خلاف یہ کام نہ کر سکے، بغاوت نہ کر سکے، باغیوں کے ساتھ نہ مل سکے، تو یہ سارے معاملہ۔ لیکن کامیابی کیا ہوئی کہ ایٹمی اثاثے بچے ان کے، اور دوسری جانب رجیم چینج نہیں ہوئی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ بہادر جو ہے ناکام ہوئے، سب کچھ کرنے کے باوجود ایران کو زیر نہیں کر سکے،
اور ان کی مستقل مزاجی اور اللہ پر ایمان. انہوں نے کہا جی ہم تو ہماری جانیں جو ہیں وہ اللہ کی ہیں, اللہ کے سپرد. خامنہئی نے بھی یہ کہا کہ میری جان کی کوئی قیمت نہیں. اسی طرح ان کا ساتھ عزم کے سامنے, جذبے کے سامنے کوئی نہیں. جس طرح پاکستان نے اپنے حضری دشمن کو شکست دی تھی, تو اب دونوں جو ہیں یعنی ان کے پہلوان جو ہیں امریکہ بہادر کے, اسرائیل اور بھارت, دونوں کے منہ کالے ہو چکے ہیں. اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کا امن کے لیے ان کے کیا تعلقات ہیں, یہ کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں, خطے میں, اور بدماشی چاہتے ہیں, چودراہٹ چاہتے ہیں, لیکن وہ نہیں چل سکی. اس وقت اتنے پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں, اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں, اللہ نگہبان. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد, سدا سلامت رہے.